اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سونا مکہ چانن اکھیاں دا، سونا مکہ چانن اکھیاں دا، تے جتھے جمعہ کملی والا ساڑی دڑکن وچ مدینے دے، تے جتھے مدفن سب تو آلائے، سونا مکہ چانن اکھیاں دا، تے جتھے جمعہ کملی والا ساڑی دڑکن وچ مدینے دے، تے جتھے مدفن سب تو آلائے، تے دل روندہ رہندہ تا عمر، تے دل روندہ رہندہ تا عمر، انو غم مدینے دائے، وس چلے تے میں اڑ کے جا پہنچا، جاوے ٹوٹ جدائی دا تالائے۔ مختصر حمد و صلاة تو بعد اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان چار حصیاں دے اندر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ ہے شان مکہ و مدینہ، دوسرا حصہ ہے حج اور عمرے دا طریقہ، تیسرا حصہ ہے حج اور عمرے دی فضیلت، چوتھا حصہ ہے حج اور عمرے دے اندروں جو مینو اور توانو اسباق مل دینے۔ پہلا حصہ حج اور عمرے دا طریقہ، چونکہ ذوالحج دیاں ذوالقعد دیاں آخری تاریخاں چل دیاں بیاں نے، تو اس حوالے دے نال اس عنوان نو بیان کرن دا ارادہ ہے۔ سب تو پہلا عمرے دا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرے واسطے ضروری ہے احرام بننا، احرام دیاں دو چادراں ان سیتیاں دیاں سفید کلر چھے، میقات تے جدو پہنچاں گے عمرے دی نیت کراں گے لبیک اللہم عمرتا،
نیت کروں تو بعد میقات تو لے کے مکہ المکرمہ تک اسی تلبیہ پکاراں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ المکرمہ تو بعد جدو بیت اللہ دے اندر داخل ہو جائیں گے ایک تلبیہ بند کر دو، نماز دا وقت ہے، نماز ادا کرو، یا جو سفر دیا نمازاں قضا یعنی وہ نمازاں ادا کرو۔ اس تو بعد اپنے عمرے دا آغاز کریں گے حجر اسود تو۔ حجر اسود دا اگر بوسہ لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ لیا جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے استلام کرو اور اپنا بیت اللہ دا چکر شروع کر دو۔ بیت اللہ دے 7 چکر لگاواں گے، ہر چکر تے بسم اللہ اللہ اکبر استلام یا حجر اسود دا بوسہ 7 چکر لگان تو بعد اور کچھ دوست احباب نے ہر چکر دی وکھری وکھری دعا بنائی، وکھریاں دعاواں میرے نبی تو ثابت نہیں، قرآنی دعاواں جتنیاں یاد نے پڑھ لو، مسنون دعاواں جتنیاں یاد نے پڑھی جاؤ، قرآن دی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو۔ ہاں رکن یمانی تو لے کے حجر اسود تک اللہ دے نبی نے ایک دعا پڑھیے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرات حسنا وقنا عذاب النار۔ لازمی پڑھنی چاہیے، دعا بھی ہے۔ 7 چکر مکمل ہو جان، پیچھے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ پہلی رکعت دے اندر سورہ الکافرون، دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھو۔ 2 رکعت پڑھن تو بعد مقام ابراہیم دے پیچھے آب زمزم ہے، زمزم نال وضو کرو، منہ تو وہ جسم تے مس کرو، رج کے زمزم پیو۔ زمزم پین تو بعد صفا مروہ زمزم دے پیچھے ہے، صفا مروہ تے چلے جاؤ۔ صفا مروہ دے بھی 7 چکر نے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا تو چکر دا آغاز ہوئے گا، مروہ تے ختم ہوئے گا، مروہ تو صفا، صفا تو مروہ۔ 7 چکر لگاواں گے، 7 چکر لگان تو بعد ہاں ایک بات، بیت اللہ دا جدو طواف کرنا ہے او دے واسطے وضو ضروری ہے۔ صفا مروہ دی سائی جدو کرنی ہے، وضو ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر بھی سائی ہو جائے گی۔ صفا مروہ دے 7 چکر لگان تو بعد مرد اپنی بال منڈوا دے گا یا بال کٹوا لے گا۔ آپ نے فرمایا جو بال منڈوائے گا او دے واسطے ڈبل اجر ہے، اور جو بال کٹوائے گا برابر بالکل، فرمایا او دے واسطے 1 اجر ہے۔ اور عورت اپنے سارے بال پکڑ کے بالکل آخر تو ہلکے جے بال اپنے برابر کٹ لے گی۔ مرد دا بھی عمرہ مکمل ہو گیا تو عورت دا بھی عمرہ مکمل۔ احرام کھولیے، غسل کرنا ہے غسل کرو، ہوٹل تے جانا ہے ہوٹل تے چلے جاؤ، کھانا جو کرنا ہے کرو، یہ تہاڈا عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج دا طریقہ کیا ہے؟ حج دا آغاز ہوئے گا 8 ذوالحج، کس دن؟ 8 ذوالحج۔ 8 ذوالحج نو اس تو پہلا اگر تسی مکہ المکرمہ اندر چلے گئے ہو، عمرے کرو، ذکر اذکار کرو، جو دل کر دے کرو۔ 8 ذوالحج نو حج دا آغاز ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے کمرے تو، ہوٹل تو، خیمے تو، جتھے تسی اپنا دن رات بسر کر رہے ہو، نکلو اور سیدھا مینا دے اندر آ جاؤ۔ مینا دے اندر آ کے ظہر جڑی ہے بیت اللہ چ نہیں پڑھنی، اپنے ہوٹل تے نہیں پڑھنی، بلکہ ظہر دے ٹائم اپنے کمرے چ نکلو اور سیدھا منا دے اندر پہنچو۔
مینا دے اندر جا کے ظہر اور عصر مغرب عشاء اور فجر آپ وہ اپنے ٹائم تے پڑھاں گے تے قصر 8 ذوالحج مینا دے اندر پہنچنا 9 ذوالحج نو مینا نو چھوڑے میدان عرفات دے اندر آگے میدان عرفات دے اندر آکے حج دا خطبہ سماعت کریں گے حج دا خطبہ سماعت کرن تو بعد امام کعبہ وادی نمرہ مسجد نمرہ دے اندر نماز ظہر اور عصر پڑھان گے کٹھیاں پڑھان گے اذان ایک ہوئے گی تے اقامت 2 گونگیاں تے 2 نمازاں قصر پڑھون گے قصر نمازاں پڑھن تو بعد میدان عرفات دے اندر جبل رحمہ ہے جبل رحمہ تے بیٹھ جاؤ اردہ گرد بیٹھ جاؤ کعبہ دی طرف منہ کر کے بیٹھو جو تانوں دعاواں ہوندیاں نے قرآن دی تلاوت ہوندی ہے ذکر اذکار ہوندا ہے تلبیہ ہوندا ہے پڑھی جاؤ سورج غروب جدوں ہو جائے تو پھر میدان عرفات دے اندر مغرب نہیں پڑھنی سورج غروب ہو گیا ہے این مغرب دا ٹائم ہو گیا ہے میدان عرفات نو چھوڑنا ہے مزدلفہ دے اندر چلے جانا مزدلفہ دے اندر جا کے مغرب اور عشاء پڑھاں گے کٹھیاں پڑھاں گے اذان ایک ہوئے گی تے اقامتاں تے 2 قصر پڑھاں گے رات ساری مزدلفہ دے اندر بالکل سکون دے نال آرام کرا تے کئی ساڑھے ماشاءاللہ پیارے پائی رات اتھے نوافل نو نمازہ نو جڑے ہوندے نے جدوں اللہ دے نبی نے آرام فرمایا ہے تے اسی بھی مزدلفہ دے اندر آرام کران گے رات آرام کران گے صبح نماز فجر پڑھان گے فجر پڑھن تو بعد جدوں سورج طلوع ہو جائے تو پھر مزدلفہ چھوڑاں گے واپس مینا دے اندر آ جاؤں مزدلفہ تو مینا دے درمیان ایک وادی ہے وادی محصر آپ نے فرمایا کہ جدو انہوں کراس کرنا ہے نا ادو تیزی نال چلنا ہے وجہ اس جگہ تے ابرہار تے اللہ دا عذاب آیا ہے ابابیل نال اللہ نے انہوں تباہ ہو برباد فرمایا اور اللہ دا قانون ہے کہ جس جگہ تے عذاب آئے اتھو جلدی گزریا کرو تے ساڑھا ماحول انجدہ ہے جتھے عذاب آئے اسیلو ویکھن آستے جانا ادھیاں سیلفیاں اتھے پتہ نہیں کی کرنے خیر وادی محصر تو جلدی نہ گزرا گے مینا دے اندر آ جاواں گے آ گیا 10 ذوالحج 10 ذوالحج نو 4 کام کران گے سب تو پہلا قربانی کران گے قربانی تو بعد سار منڈاواں گے سار منڈان تو بعد جمرہ عقبہ ہے جنہوں ساڑھی زبان چھے بڑا شیطان کیا جاندہ ہے خیر کہنا نہیں چاہیے کیونکہ پلر نے جمرہ عقبہ ہے انہوں کینکریاں ماران گے ساتھ اور اس تو بعد طواف زیارہ کران گے 4 کام نے 10 ذوالحج دے ترتیب اے روے تے تاں بھی ٹھیک ہے اگر اگے پیچھے ہو جائے تے تاں بھی ٹھیک 4 کم کریں گے طواف زیارہ اور اس تو بعد طواف زیارہ کرن تو بعد اپنے ہوٹل چے خیمے چے نہیں چلے جانا بلکہ رات مینا دے اندر ہی گزارا گے ذکر اذکار کریں گے پھر اگلا دن آ گیا 11 12 13 انہاں تینہ دنہ دے اندر ایک ہی کام میں جمرہ اولا جمرہ وسطی جمرہ عقبہ انہاں نو زوال تو بعد 7 کینکریاں ماران گے تے اس تو بعد اپنی نمازاں وغیرہ اہتمام کران گے ذکر اذکار کران گے 3 دن تے گزارن تو بعد جدوں مدینہ منورہ وال روانہ ہونا ہے طواف الوداع کران گے بیت اللہ دا جدوں طواف الوداع ہو جائے گا تواڈا حج مکمل ہو جائے گا اس تو بعد تسی مدینہ منورہ دے اندر جتنے دن گزارنے نے گزارو پھر اپنی علاقے دے اندر روانہ ہو جاؤ مسنون طریقہ عمرے دا اور مسنون طریقہ حج دا تواڈے احباب دے سامنے رکھ دیتا ہے ریکارڈ بھی ہو گئے انہوں تفصیل نہ بیان کرندہ اس وجہ تو سوچیا ہے کہ لوگ 4-5 لاکھ لگا کے عمرہ کرنا آستے جاندے نے 12-13-14 لاکھ روپیہ لگا کے حج کرن جاندے نے مگر مسنون نہ عمرہ ہوندہ ہے تو نہ حج
اللہ تعالیٰ مینوں تو انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے، آئیے ان دوسرا حصہ شان مکہ و مدینہ، پھر تیسرا پھر چوتھا حصہ۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو میں بیان کرا اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نادل گون والا اللہ دا قرآن شان مکہ و مدینہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ التین دے اندر قسمہ اٹھائیاں فرمایا والتین مینو انجیر دی قسم والزیتون مینو زیتون دی قسم وطور سینین فرمایا مینو طور سینہ دی قسم وہذا البلد الامین فرمایا اے جڑا شہر مکہ المکرمہ اے بھی امن والا ہے، مدینہ منورہ اے بھی امن والا، مکہ المکرمہ بھی حرمت والا، مدینہ منورہ بھی حرمت والا۔ مکہ المکرمہ دے اندر دجال داخل نہیں ہو سکدا اور مدینہ منورہ دے اندر بھی دجال داخل نہیں ہو سکدا۔ اس مقام تے جنہوں اللہ دے نبی نے حرمت والا کیا ہے۔ اللہ مکہ المکرمہ واسطے دعاواں اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ نے کیتیاں نے، مدینہ منورہ واسطے دعاواں رب دے حبیب اللہ نے کیتیاں نے۔ پتہ چلیا مکہ بھی امن والا، مکہ بھی برکتاں والا، مدینہ بھی امن والا، مدینہ بھی برکتاں والا۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پھر انج کہہ لیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ او جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے۔ جڑا مکے تے مدینے دی زیارت کرنا چاہتا ہے محبت نال پڑھے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا اللہ میرے سمیت جننے تیرے بندے تیرے گھر دے اندر آکے بیٹھے نے، اللہ سانو اس سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں اور مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، اور جتھے ٹور دریا لوگو کونین دوالی ہے۔ مکہ شہر نرالا ہے، مکہ شہر نرالا ہے، مدینہ برکتاں والا ہے۔ انہاں دوواں شہراں دی رب کیتی رکھوالی ہے، انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی ہے۔ مکے دیو نی گلیو، مکے دیو نی گلیو، سونے دیو نی ڈلیو،
تُساں رج رج کے تُساں رج رج کے تکیا کونین دیوالی نو مکے دیو نی گلیو مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تُساں رج رج کے تُساں رج رج کے تکیا کونین دیوالی نو حرمین چلے جاؤ حرمین چلے جاؤ اکھی ویکھاؤ کنی سونے آؤ حرمین چلے جاؤ کنی سونے آؤ اکھی ویکھاؤ میناراں وچ گونج دیے میناراں وچ گونج دیے آذان بلالیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرمایا وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماتے نے مکہ بھی امن والا مدینہ بھی امن والا آئیے دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا مکہ مدینے دی شان تھے بڑی دیادہ مگر میں اشارہ ہی کرنا چاہنا تاکہ چارے حصے مکمل ہو سکن آئیے تیسرے حصے دی گل کرنیے نا اللہ اکبر اللہ تیسرا حصہ حاجت عمرے دی فضیلت اللہ پاک نے کتنی زیادہ بڑھائیے حاجت عمرے دی اللہ پاک نے اہمیت کتنی زیادہ بڑھائیے اللہ دا قرآن فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے اپنے پیغمبر ابراہیم نو اللہ نے حکم دیتا فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فرمایا میرا سونا پیغمبر خلیل اللہ بیت اللہ بن گیا ہے جی اللہ سونیا بن گیا ہے بیت اللہ صاف بھی کر دیتا ہے جی اللہ سونیا صاف بھی کر دیتا ہے فرمایا میرا پیغمبر خلیل اللہ ہونے جو کرنا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ ہونا اذان دینا اعلان کرنا پیغام دینا لوکاں نو آواز دینا لوگوں میں اللہ دا کر بیت اللہ بڑھا دیتا ہے نا ادا آکے حج کریا جے ادا آکے عمرہ کریا جے تے رب دے پیغمبر ابراہیم مرزا کر دینے اللہ سونیا میں اعلان کرانگا بالکل کرانگا کیونکہ تو ڈرا گیا بندہ تے کوئی نظر نہیں ہوندہ پیا بشر تے کوئی نظر نہیں ہوندہ پیا کسے دی آواز نہیں ہوندی پئی اللہ سونیا میں اعلان کنوں کرا اللہ سونیا میرا اعلان کون سنے گا فرمایا ابراہیم پیغمبر اعلان کرنا تیرا کام میں قیامت دیاں کنداں تک آخری حاجی تک تیری آواز پہنچانا آخری حاجی تک تیرا پیغام پہنچانا میں رب دی ذمہ داری ہے میں رب دا کام میں تے اللہ دے پیغمبر نے اعلان کی تھینا ہن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھ دینے فرما دینے قیامت تک جنہیں حج کرنا سیرام اللہ پاک نے او دے کان دی اندر ابراہیم دی آواز پہنچائیے نا جنہیں حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے انہیں ابراہیم دی آواز نو سن کے کیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فرمایا ابراہیم دی آواز نو اسی
اسی ہر اس بندے تک پہنچا دیتا ہے نا جنہیں اللہ دے گردہ حج کرنا ہے نا جنہیں اللہ دے گردہ عمرہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ایتھے میں کہ گال کرنا چاہنا بڑی محبت رال سننا درا میرا بھی دل بڑا کرد ہے اللہ حج میں نو نصیب فرما دے تو آڈا بھی بڑا دل کرد ہے اللہ سانو جناب حج جیسی عبادت نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں دعا کرنا تسی آمین کہہ دینا اللہ سونیا میری قسمت اندر اور اینا اللہ اپنے بندیاں دی قسمت اندر حج جیسی عبادت نصیب فرما۔ اللہ اکبر اللہ۔ دعا کرنا میرا کام میں اور آمین کہنا تھوڑا کام میں جس طرح ابراہیم نو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تیرا کم اذان دینا ہے تیرا کم پیغام پہنچانا ہے تیرا کم اعلان کرنا ہے میرا کم پیغام پہنچانا ہے اج میرا کم دعا کرنا ہے تھوڑا کم آمین کہنا ہے اتھے پہنچانا اللہ رب رحمان دا کم ہے۔ اللہ پھر دعا کرے اگر اللہ دے اگے اللہ سونے موت تو پہلا اللہ زندگی دی آخری شام گون تو پہلا اللہ مکے دیاں بھی زیارتہ نصیب فرما مدینے دیاں بھی زیارتہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ دعا ہر سال ہے میری دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے گر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے گر جاواں دعا ہر سال ہے میری میں مولا دے گر جاواں میرے دل دی ایک خواہش گئے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دی ایک خواہش گئے میں حج کعبے دا کر آواں میرے دل دیاں اے آسانے میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے میرے دل دیاں اے آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے پلا دے سا کی جام اس دے پلا دے سا کی جام اس دے تے میں پی پی کے ٹھر جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک فرمانے نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كل ضامر ياتينا من كل فج عميق۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے ابراہیم اعلان کر دے ہر بندے تک تیرا اعلان پہنچ جائے گا۔ آئیے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ان الصفا والمروہ من شائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نے اس مقام تے فرمایا صفا مروہ میریاں نشانیاں دی اندروں نشانیاں نے اور بیت اللہ دا حج کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے بیت اللہ دا طواف کرنا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے کون قرآن پاک تو بعد میں اللہ دے نبی دے فرمان پڑھنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر
پیغمبر نے فرمایا من خارجا او حجا او جہادا او عمرہ تھا، فرمایا جڑا بندہ انج کر کے اپنے گھروں نکل دے نا، من خارجا اپنے گھروں نکلے نا، ارادہ لے کے نکلے، نیت لے کے نکلے، میں اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے واسطے جاندا پیام، اللہ اللہ او جہاد کرنے واسطے جاندا پیام، او حجا حج کرنے واسطے جاندا پیام، او عمرہ کرنے واسطے جاندا پیام۔ اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا اے اللہ پاک دا وفد اللہ، اے اللہ دا وفد نے، حج کرنے والا اللہ دا مہمان گئے، عمرہ کرنے والا اللہ دا مہمان گئے، جہاد کرنے والا اللہ دا مہمان گئے، میں کسی دی دعوت بکاواں لوگ آن میرے کوڑ، اللہ اللہ میں میزبان گوہاں گا اور جناب والا آن والا مہمان گوئے گا، تسی کسی دی دعوت بکاؤ نا، اللہ اللہ آن والا تھوڑا مہمان ہوئے گا، تسی ہو دے میں میزبان ہوئے گا، اللہ اکبر، کوئی میرا مہمان بنے آؤ، کوئی تھوڑا مہمان بنے آؤ، کوئی ایم پی اے تے ایم این اے دا مہمان بنے آؤ، کوئی لمبردار تے چودری دا مہمان بنے آؤ، قربان جاواں جیڑا بندہ حج کر دے، جیڑا بندہ عمرہ کر دے، او اللہ پاک دا مہمان ہے، اللہ دا میزبان ہے، اللہ فرمانے نے اوے حاجی آ، اوے عمرہ کرنے والے آ، اوے حج کرنے والے آ، میں تیرا میزبان آ، تو میرا مہمان ہے، مہمانہ دی موڑی نہیں جاندی، آج تو مانگدا جا میں دیندہ جانا، آج تو مانگدا جا میں تینوں نواز دا جانا، اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اللہ دے پیغمبر فرمانے نے فرمایا ایک بندہ اینج کر کے حج کرنے واسطے نکلے ہے، عمرہ کرنے واسطے نکلے ہے، سمہ ماتا رستے اندر موت آگئی نا، حج نہیں کیتا عمرہ نہیں کیتا، سمہ ماتا موت آگئی نا، ہن فرشتے آگے نے، اللہ سونیا کی کرنا ہے، فرمایا دے عمال نامے دی اندر حج دا اجر لکھ دیتا جائے، عمرے دا اجر لکھ دیتا جائے، اللہ سونیا اللہ سونیا انہیں حج تے کیتا کوئی نہیں، اللہ سونیا انہیں عمرہ تے کیتا کوئی نہیں، اللہ پاک فرمان دینے اے نیت کروں لے کے چلیا حج کرن دی، نیت کروں لے کے چلیا عمرہ کرن دی، فرمایا دے عمال نامے دے اندر حج دا اجر لکھ دو، عمرے دا اجر لکھ دو، کال قیامت والے دن جدوں اٹھایا جائے گا دے عمال نامے دے اندر حج تے عمرے دا اجر درج ہوئے گا، ایدی وجہ تمہیں جنت عطا کر دواں گا، اتنیاں شانہ حج دیاں، اتنا مقام عمرے دا، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول صحابی خبرہ لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر جی اے بندہ فوت ہو گیا ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر جی حلے عمرہ حج نے کوئی نہیں کیتا، سونیا رستے اندر موت آ گئی نا، کی کریے، فرمایا میرے صحابہ اسے احرام دی اندر غسل دے کے انہوں کفن دے دیتا جائے، فرمایا کفن دین تو بعد انہوں دفن کر دیتا جائے، اور اللہ دے نبی فرما دینے میں محمد گواہی دینا کل قیامت والے دن ہجد و قبر چوں اٹھایا جائے گا، تلبیہ پڑھ دیں اٹھایا جائے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فرمایا اے اپنی قبر چوں اٹھے گا تلبیہ پکار دیں اٹھے گا، تے جڑا تلبیہ پکار دیں اٹھے گا اللہ زندگی دیاں ساریاں خطاواں معاف کر کے اللہ جنت عطا کر دے گا، اللہ اکبر، اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے پیارے امتیو میرے پیارے صحابہ کرام فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ توجہ کرنا دھیان ذرا میرے وال کر کے بیٹھو نا، گوڈیاں چ سر لے کے نہ بیٹھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ، فرمایا جڑا بندہ ایک عمرہ کر دے دوسرا عمرہ بھی کر دے، فرمایا دے درمیانی جتنا بھی وقت بن دے نا، اللہ پاک دورانیاں وقت دے سارے گناہ عمرہ کرن دی وجہ تو اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے۔ عمرہ کرنا چاہیے، پیدر پہ کرنا چاہیے، گناہ بھی معاف ہوندے نے، رزق اندر اضافہ بھی اللہ کر دیندے نا۔ اور اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جڑا بندہ چاندے اللہ غربتاں مکا دوے، اللہ تنگ دستیاں مکا دوے، اللہ فقر مکا دوے، فرمایا نو چاہیے عمرہ پیدر پہ کرے، اللہ تنگ دستیاں مکا دے گا، فقر مکا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والحج المبرور، فرمایا جڑا بندہ وڈا حج کر دینا، جڑا بندہ بڑا حج کر دے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا حج کرن دی جزا اللہ دے گا، اللہ اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ حج کر دے اللہ تے واجب گئے، اللہ تے فرض گئے، اللہ اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے اللہ جنت عطا کر دیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ فرمایا جڑا عمرہ کر دے اللہ زندگی دے سارے گناہ بولو معاف کر دیندہ ہے، اور جڑا حج کر دے فرمایا اللہ تے واجب ہو جاندہ ہے، اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا لیندہ ہے۔ حج کرنا چاہیے، جی اللہ بلائے تے جانا، بولو جی اللہ توفیق دے استطاعت دے تے جانا چاہیے۔ کنی کی استطاعت ہونی چاہیے؟ صحابہ نے سوال کیتا دور کنی کی استطاعت؟ فرمایا جڑے بندے دے کول انہا کا سامان سواری ہے، زیادہ راہ ہے رستے دا، اور جڑے 2-4 ماہ لگنے اپنا بھی زیادہ راہ، پیچھے بچیاں دا بھی زیادہ راہ، فرمایا ادھتے فرض ہے واجب ہے کہ اللہ دے کر دا حج۔ بولو ایتھے تے ساڑھے کول بینک کاڑے ہو گئے ہیں، اسی علیوی آنے ساڑھے دے حج فرض۔ بولو انجا ہے گل کے پیاریو حج کیجئے، جلہ بلائے تے جانا چاہیے، پیسیاں تے سپ بن کے بینا، بولو پیسیاں تے سپ نہ بن، اور ہر ٹائم ہی نہ کہندہ رہے بچے بچے بچے، کملیا بچیاں دی زندگی بچیاں دے عمال انہاں نال، تیرے عمال تیری زندگی تیرے نال، یہ رب نے تیرے تے حج فرض کیتا ہے تے جانا لازمی چاہیے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ حج کر دے حلال کمائی نال حلال رزق نال، فرمایا حج کرن تو بعد لا رفسا ولا فسوقا، فرمایا حج شریعت دے مطابق کر دے سنت دے مطابق کر دے، فرمایا حج کرن تو بعد انجیے جس طرح آج ہی ماں دے بطن چن نکل کے باہر دنیا تے آئے، یعنی جنج بچہ گناہاں تو پاک صاف ہے انج حاجی بھی گناہاں تو پاک صاف ہو جائے، تے جے رب بلائے تے جانا چاہیے۔ اور کئی لوگ نے وکھرا فلسفہ آندھے نے اے جی جناب امیران دا حج مکی ہوندہ ہے تے غریبان دا حج ایتھے ہیں، او کیڑا شہر ہے جتھے جناب لوگ کو مڑکے ریاں لیندے، امیران دا حج اوتھے تے غریبان دا پاکستان دے اندر، نا بھائی
امیران دا حج بھی مکہ اندر ہے اور غریبان دا حج بھی مکی اندر ہے اور جو مرضی اتھے ہو سکتا ہے مگر حج اتھے ہو سکتا بولو اتھے نہیں ہو سکتا اور کئی لوگ نے وہ پتہ کیا آنے نے کہ جناب اتھے جو 14-15 لاکھ لا کے حج کرنا سے جانا ہے تو اتھے ہی ماڑیاں دی خدمت کر دو اتھے ہی ماڑیاں نال تعاون کر دو نا بھئی رب نے تیرے تے فرض کر دیتے ہیں اگر تیرے کو اتنا مال موجود ہے کہ تو اپنا زیادہ راہ بھی لے کے جا سکنے بیوی بچیاں کا بھی زیادہ راہ چھوڑ کے جا سکنے سواری اچھی ہے ٹکٹ اچھی ہے جہاز دا کرایہ فولڈ کر سکنے تے پھر تینو لازمی حج کرنا چاہیے اور ہاں ماڑیاں نال بھی تعاون کر دے تے حج بھی کر کے آ سارا ملک تے لوٹی کھڑا ہے تے ایویں دیاں پھر دلیلاں دین دی لوڑ اللہ نے تینو مال دیتا ہے ماڑیاں نال بھی تعاون کر یتیمہ مسکینہ غریبہ نال تے کار بے کے گندیاں دلیلاں کڈن دی لوڑ اوتھے کی جانا ایتھے غریبہ نو دے لو اور حج دے موسم چے تینو منطقہ فلسفہ یاد آ جاندے تے حج دے دینا تو علاوہ تینو غریب نظر ہوں دے بولو اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اگر اللہ پاک نے مال دیتا ہے اللہ پاک نے طاقت دیتی ہے اللہ نے استطاعت دیتی ہے تے پھر جا ٹر جا اللہ دے کر بیت اللہ دا حج کر کے آ اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار میں تے انہیں انج کمانگا ویر سونیاں اللہ پاک نے حج عمر اندر بڑا ہی سکون رکھے ہے اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے بندہ دنیا دا ماریا گوئے بندہ غمان دا ٹوٹا گوئے بندہ مصیبتاں تے پریشانیاں دیاں پنڈا سیرے تے چکیاں گون بندہ دنیا دے جناب تانے تنوڑیاں تو پریشان گوئے بندہ دنیا دے خلاتاں تو پریشان ہوئے بندہ فتنیاں تو پریشان ہوئے تے بندہ اللہ دے کار بیت اللہ دے اندر چلا جائے اور بیت اللہ دے دروازے ملتزم دے نال چمٹ کے سینہ لالوے اللہ دی قسم گئے اللہ دی قسم گئے اینا سکون ماں دی گود اندر بھی نہیں ہوئے گا جتنا سکون ملتزم نال سینہ لا کے رب نو گلاں سنان دا ملے گا جے پریشان ہے جے دکھاں دا ماریا گویاں فتنیاں دی اندر زندگی تباہ کو برباد کی تھی بیٹھا ہے جانا اللہ دے کر بیت اللہ دا عمرہ کر کے آؤ حج کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگو ما راجولین روفیہ قدمین سنیا جزرا فرمایا ما راجولین روفیہ قدمین فرمایا جڑا بندہ اللہ دا کار عمرہ کر دیاں حج کر دیاں بیت اللہ دا طواف کر دینا ما راجولین روفیہ قدمین فرمایا ایک قدم اٹھان دے بیت اللہ دا طواف کر دیاں سائی کر دیاں بیت اللہ دا طواف کر دیاں ایک قدم اٹھان دے میرے پیغمبر فرما دینے ہر قدم تے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دینے 10 گناہ معاف کر دینے 10 درجے بلند کر دینے 10 رحمتہ دا نزول کر دینے اللہ بلائے تے جانا چاہیے اللہ توفیق دے تے جانا چاہیے اور اللہ دے نبی فرما دینے ماء زمزم لما شریب لہو فرمایا جڑا بندہ زمزم دا پانی پیندہ ہے نا زمزم دا پانی نوش کر دینا فرمایا زمزم دے اندر اللہ نے 3 خوبیاں رکھیاں سنیاں جزرا 3 خوبیاں سب تو پہلی خوبی اللہ نے رکھی ہے نا فرمایا جڑا بندہ زمزم پیندہ ہے نا اللہ پیاس نو بجا دیندہ ہے نا جڑا بندہ زمزم دا پانی پیندہ ہے نا بھوک لگی ہے اللہ بھوک دور کر دیندہ ہے نا تیسری خوبی ہے فرمایا زمزم پین دے وقت جیڑا بندہ جس تڑپ نال جس تمنا نال دعا کرے گا جیڑی ضرورت دا سوال اللہ دے سامنے رکھے گا فرمایا اللہ پاک اس
بندے دی زمزم دی وجہ تو او لوڑ تے تھوڑ پوری کر دے گا اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھ دینا اللہ 1,00,000 نماز دا عجر عطا کر دینے اور جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھ دینا اللہ پاک 1,000 نماز دا عجر عطا کر دینے اور جیڑا بندہ مسجد اقصی دے اندر ایک نماز پڑھ دینا اللہ 700 نماز دا عجر عطا کر دینے اور ایک روایت اندر 500 دا بھی ہوں دینا اللہ میں دعا کرنا اللہ بیت اللہ دیاں نمازاں بھی نصیب فرما مسجد نبوی دیاں نمازاں بھی نصیب فرما اور مسجد اقصی دیاں نمازاں بھی نصیب فرما اور ایک اور دعا کر لو مل کے اللہ حالیہ دینہ دی اندر اللہ سونے اسرائیل دے یہودی اللہ بے غیرت بے غیا کافر جڑے نے اللہ سونے مسجد اقصی تے کعبہ چھاندے نے اللہ میں دعا کرنا اللہ مسجد اقصی دی بھی حفاظت فرما اور اللہ سونے مسجد اقصی دے اردہ گرد شام اندر فلسطین اندر غزہ دے اندر جڑے مسلمان رہندے نے گاج کے بول اللہ انہاں دی بھی حفاظت فرما اللہ اکبر فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھ جائے 1,00,000 دا اجر مل جائے اور مسجد نبوی دے اندر جڑا ایک نماز پڑھ جائے 1,000 دا اجر مل جائے اللہ پھرنج کہہ لے کوئی ایسا کرم کما مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا 1,00,000 بڑا مولا آمین کہو آمین کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا 1,00,000 بڑا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا 1,00,000 بڑا مولا ہڈیو پیپسی کھولے کہ شکم دے ہڈیو پیپسی کھولے کہ شکم دے منگاں ٹوٹیاں زمزم دے منگاں ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے وگدے اتھروں تا تھم دے میرے وگدے ہنجو تا تھم دے میری جلد فلیٹ اڑا مولا اللہ ساڑھے وگدے اتھروں تا تھم دے ساڑھے وگدے ہنجو تا تھم دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا اللہ اکبر اللہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اللہ اکبر اللہ آئیے تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے تیسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ چوتھے حصے دی گل دا آغاز کرن تو پہلا اللہ دے نبی دا ایک فرمان پڑھنا چاہنا اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ حج کر کے اللہ دے گھر دا حج کر دینا میدان عرفات دے اندر 9 ذی الحج نو پہنچ دینا میدان عرفات دے اندر ہر جگہ تے حاجی نظر ہوندینا وادی نمرہ دے اندر جبل رحمہ دے اندر جبل رحمہ دے اوپر اور اردہ گرد حاجی نظر ہوندینا دعاواں کر دے پہنے اور تلبیہ پکار دے پہنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک حاجی تلبیہ پڑھ دیا نظروں دینا ہر حاجی دی زبان تے اللہ دیا حمدہ بیانوں دیا بیانے اللہ دیا سلامہ بیانوں دیا بیانے اللہ پاک فرشتیاں نو جمع کر لیں دینے اللہ پاک فرمان دینے میرے ملائکہ اے کون نے فرشتیاں دینے اللہ تیرے بندے نے اللہ سونیا تیرے بندے نے کہیں دے کی پینے اللہ سونیا کہیں دے پینے
لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اللہ تلبیہ پڑھ دے پینے اللہ تیریاں تعریفاں کر دے پینے اللہ تیریاں حمدہ بیان کر دے پینے اللہ تیریاں ثناواں بیان کر دے پینے اللہ پاک فرمان دینے مانگ دے کی پینے اللہ سونیاں تیرے کولو گناہاں دیاں معافیاں مانگ دے پینے اللہ تیرے کولو جنت دا سوال کر دے پینے اللہ پاک فرمان دینے میرے ملائکہ میرے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں سارے انو معاف کر کے جہنم تو آزادیاں دے کے میں جنت دا حقدار بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آنا اگر مالک الملک بلائے تھے جانا چاہیے دے اوہ بڑی بڑی عبادت ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا بنی علیہ السلام والا خمسین فرمایا اسلام دیاں بنیاداں اسلام دے ارکان پنج جناب والا اسلام دیاں بنیاداں پنج چیزاں دے گئے انہاں پنجاں چیزاں دے اندروں ایک حج گئے اللہ حج کرنا چاہیے دے جے رب نے توفیق دیتی ہے آنا ہون چوتھا جڑا حصہ ہے نا او دے اشارے کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ سب تو پہلا اشارہ جڑا ہے نا سب تو پہلا سبق جڑا ہے میں نو تے تینو خاج دے اندروں مل دے نا میں نو تے تینو عمرے دے اندروں مل دے نا بندہ اپنا دماغ صاف لے کے جائے بندہ اپنا دل صاف لے کے جائے اور جدوں اللہ دے کار اندر پہنچے نا بندہ اللہ دے کڑوں دعاواں کرے اللہ میں واپس تا جانا ہے اللہ واپس جان تو پہلا اللہ میں نو قرآن تے سنت والا عقیدہ نصیب فرما دینا پہلا سبق مل دے کہ جڑا بندہ حج تے عمرے واسطے جاندہ ہے نا دماغ صاف ہوئے دل صاف ہوئے تے اللہ دے کڑو دعا کرے اللہ میں واپس جانا ہے پاکستان تے جان تو پہلا اللہ میرے عقائد نو درست فرما دیں اللہ نظریات نو ٹھیک کر دیں فرمایا اللہ پاک حج تے عمرے دی وجہ تو جدو واپس آئے گا قرآن تے سنت والا عقیدہ اپنا کیا آئے گا اینجدہ نہ ہوئے کہ بندہ بیت اللہ دا حج کر رہے اور بیت اللہ دیاں زیارتہ بھی کر رہے تے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا گھر بڑا سونا ہے مگر لاہور بولو تے صحیح اللہ تیرا گھر بڑا سونا ہے تے مگر لاہور ہی ہے انجدہ عقیدہ لے کے نہ جائے اور اے نہ اسے کہ جب بیمار ہو گیا ہے موسمی تبدیلی دی وجہ تو تے فون کر السلام علیکم ہاں جی بھائی جان کتھے ہو کارا اچھا یار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے ایک دیگ پکا تے پاک پتن ایک دیگ پکا تے لاہور ایسا عقیدہ نہ ہوئے بلکہ ایسا عقیدہ ہوئے کہ اللہ دے کار آگئے ہیں ایتھے کچھ سکھن واسطے آئے اللہ واپس تان جانا ہے شرک والا گندہ عقیدہ بھی چھوڑ کے جانا ہے اور بدعات خرافات والا عقیدہ بھی چھوڑ کے جانا ہے اللہ دی قسم ہے حج تینوں میں نو پیغام پہلا دیندہ ہے کہ حج دی وجہ تو اللہ تیرے عقائد نو درست فرما دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار دوسری گل جڑی ہے نا حاجت عمرہ میں نو تینو دوسرا جڑا پیغام دیندہ ہے نا دوسرا پیغام توحید دا دیندہ ہے نا توحید دا دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ سنی ذرا دوسرا پیغام توحید دا ملدہ ہے نا ہر بندہ اپنی زبان تو پڑھدا پیا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ کیے اللہ سنیا میں تیرے در تے گادر آؤں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں اللہ اکبر اللہ
بندہ آندہ ہے اللہ سونیا لاہور والے بزرگ دا احترام بڑا زیادہ ہے، قدر بڑی زیادہ ہے، مگر لا شریکہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ سونیا پاک پتن والے بزرگ دا احترام بڑا زیادہ ہے، قدر بڑی زیادہ ہے، مگر لا شریکہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ گل مختصر کر لیں گے، اللہ پاکستان اندر جتنے بھی دربار، جتنے بھی میزار، جتنے بھی بزرگ نے، جتنے بھی ولی نے، اللہ ہر بندے دا احترام بڑا زیادہ، ہر بندے دا اللہ قدر بڑی زیادہ ہے، مگر لا شریک لکا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ ایتھے بھی تو مشکل کشا، پاکستان بھی تو مشکل کشا، اللہ ایتھے بھی کاجت رواتوں، اللہ پاکستان اندر بھی کاجت رواتوں، اللہ ایتھے بھی تو سنن والا، اوتھے بھی تو سنن والا، اللہ ایتھے بھی تو بگڑیاں بنان والا، اللہ اوتھے بھی تو بگڑیاں بنان والا، اللہ ایتھے بھی لیکھاں چے میکھاں مارن والا تو، اللہ اوتھے بھی لیکھاں چے میکھاں مارن والا تو، اللہ گل مقدی مقادمہ ایتھے بھی تو رب ہے، ایتھے بھی تو پروردگار ہے، اوتھے بھی تو رب تے پروردگار ہے۔ اللہ جان دے بندہ جدو اپنی زبان تو آندے لبیک لا شریک لک لبیک تمام عقائد دی نفی کر دے، بندہ آندے اللہ میں توحید والا، اللہ میں توحید نو من بیٹھا، اللہ میں نو توحید تے کار بند کر دے۔ اللہ اللہ حاجت عمرہ دوسرا پیغام میں نو تے نو اے دن دینا، تیسرا پیغام حاجت عمرہ میں نو تے نو سنت دا پیغام دن دینا، اتباع رسول دا پیغام دن دے۔ شروع اندر میں دسی آئے نا 8 ذوالقعدہ جنو نکلنا ہے، جا کے زور سر جیڑی ہے نا مینا دے اندر پڑھنی ہے تے کسر پڑھنی ہے، بندہ بیت اللہ نو کراس کر کے جاندہ پہ آئے نا، میں کہنا حاجیہ بیت اللہ نو کراس کر کے جاندہ پہ آئے، تینو پتہ نہیں بیت اللہ دے اندر جیڑا بندہ ایک نماز پڑھ دے نا اللہ 1 لاکھ دا اجر دین دے نا، اور جیڑا بندہ مینا دے اندر ایک نماز پڑھ دے اللہ 27 نمازاں دا ثواب دین دے۔ انج کرنا زور اتھے پڑھ کے چلا جا، اثر اتھے جا کے پڑھ نہیں تے بندہ کو جواب دین دے، اوے نانا نانا کنج دیاں گلاں کردہ پہ ہے، میرے پیغمبر نے مینا دے اندر زور اثر پڑھیے مغربی شاہ پڑھیے، میں بھی مینا دے اندر پڑھاں گا، بیت اللہ دے اندر زور نہیں پڑھاں گا، اثر نہیں پڑھاں گا، میں کہنا گل سن بندیا مینا دے اندر 5 نمازاں پڑھنی گئی، اگر ایہی 5 نمازاں بیت اللہ دے اندر پڑھیں گا 5 لاکھ دا اجر ملے گا، جواب ملے گا 5 لاکھ دا اجر چھڑ سکنا مگر کملی والے دی گل نو چھڑ سکدا۔ اللہ اللہ حاجت عمرہ میں نو تینو پیغام دین دے، اتباع رسول دا پیغام دین دے، اللہ اکبر۔ آنا چوتھا پیغام جڑا حاجت عمرہ میں نو تینو دین دے نا عالمی بھائی چارے دا پیغام دین دے، اللہ اکبر۔ ایتھے بندان دے میں رنگ دا بڑا گوراواں پرے کرنا اپنا پیر، تیرا پیر میرے پیر نال نہیں لگنا چاہیے، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ میرا پیر بڑا گورا ہے، تیرا پیر کاڑا ہے نا، میں بڑا امیر ہاں تو غریب ہے، میری ذات ٹور ٹپا بڑا زیادہ ہے، تو تھے جناب کمی ذات ہے نا، تیرا ٹور ٹپا کوئی نہیں، نا تو میرے لاغے نہیں کھلو سکدا، مگر بیت اللہ کے اندر چلے جاؤ، اوتھے ہی کال ہے، اوتھے ہی گور ہے، اوتھے ہی عربی ہے، اوتھے ہی اجمی ہے، اوتھے ہی امیر تے غریب سارے رڑ کے کہندے پہنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایتھے بندہ جناب حج کرن واسطے جاندے نا، سنیا جی اینڈ دیاں گلاں 1-2 منٹ اندر مکانا چاہنا، ایتھو بندہ حج کرن واسطے جاندے، عمرہ کرن واسطے جاندے، کوئی جناب بزنس کلاس تے جاندہ پہ ہے، کوئی PIA تے جاندہ پہ ہے، کوئی ایئر بلو تے جاندہ پہ ہے، کوئی ایئر سیال تے جاندہ پہ ہے، کوئی سعودی ایئر لائن تے جاندہ پہ ہے،
ہر بندے دا جانا وکھرا وکھرا، مگر جدو بیت اللہ دی اندر بندہ پہنچ دے لباس ایک ہو جاندہ ہے، آواز ایک ہو جاندی ہے، انداز ایک ہو جاندہ ہے، بندے دا جناب والا اٹھنا تے بیٹھنا ایک ہو جاندہ ہے۔ میں گل کرنا چاہنا اگر بیت اللہ دی اندر بندہ ایک ہو جاندہ ہے، ایتھے بھی ایک ہونا چاہیے ہے، اتھے جناب آواز ایک، انداز ایک، لباس ایک، اور جناب گھر ایک کے نا ایتھے جناب آکے اے وافیاں دی مسجد، دیوبندیاں دی مسجد، بریلویاں دی مسجد ہے، اے جناب شیعہ دا امام بڑھ ہے، اور میں پوچھنا چاہنا اگر اتھے ایک ہو سکتے ہو ایتھے کیوں نہیں ایک گندے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، کر رب دے رب دا رہن دینا چاہیے، اپنے نام دنال نہیں جوڑنا چاہیے۔ فرمایا حاجت عمرہ عالمی بائی چارے دا پیغام دین دینا، جیڑی قوم جیڑا بندہ ایک ہو جان دینا، جیڑی قوم ایک ہو جان دینا، آسمان تو اللہ دیا رحمتہ دا نزول دینا۔ حج میں نو تنو پیغام دین دینا، نفرتہ نہیں کرنیا، قدورتہ نہیں کرنیا، حسد نہیں کرنا۔ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ اکبر اللہ پیاریو، اے حج دا پیغام میں نو تینو ہے۔ پہلے نمبر تے تو آڑے سامنے حج تے عمرے دا طریقہ بیان کیتا ہے، دوسرے نمبر تے فضیلت بیان کیتی ہے، تیسرے نمبر تے شان مکہ مدینہ بیان ہوئے، چوتھے نمبر تے کہ حج میں نو تینو پیغام عالمی بائی چارے دا دیندہ ہے، عقائد درست کرن دا دیندہ ہے، نفرتہ مکان دا دیندہ ہے۔ جیڑا بندہ حج بھی کر لوے عمرہ بھی کر لے، اگر نفرت دل چو ختم نہیں ہوئی، انسان اتفاق اتحاد والا نہیں بنیا، تو سمجھ لے او دے حج دا عمرے دا کوئی فائدہ ہویا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔